نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی 26ویں اور 27ویں رات، یہ دو راتیں طاق راتیں ہیں، اور ان دو طاق راتوں میں اس مختصر سے عمل کو کرنے سے انشاءاللہ، اور صرف 2 دفعہ اس عمل کو کرنا ہے، آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں یا آپ کا حق نہیں دیتا، اولاد ضدی ہے، چڑچڑی ہے، یا آپ کی نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، یا پڑھنے میں کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، ذہن کام نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ سسرال میں عزت حاصل کرنے کے لیے، ساس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، بہو کو تابع کرنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت سے آپ اس مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب مسئلے کی ترتیب کے مطابق ہوگی، میں وہ دونوں چیزیں عرض کر دوں گا۔ اگر کسی بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر کیسے عمل کرنا ہے، اور اگر براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کوئی معاملہ ہے تو پھر کیسے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، حمل نہیں ٹھہر رہا، تو یہ براہ راست اللہ رب العزت سے معاملہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی اولاد چھین سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی سے قرض کی رقم واپس لینی ہے تو اس میں بندہ بھی انوالو ہے، تو جس میں کوئی بندہ انوالو ہے اس میں کیا کرنا ہے، اور جس میں کوئی بندہ انوالو نہیں اس میں وظیفہ کیسے اور کیا کرنا ہے، میں یہ عرض کر دیتا ہوں۔ عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 چیزیں بیسک اور ضروری ہیں عمل، کسی بھی عمل کے لیے، لیکن خاص طور پہ اس عمل کے لیے جو 26ویں رات اور 27ویں رات کو آپ نے کرنا ہے۔ جو 2 بیسک چیزیں ہیں ان میں ایک نماز کی پابندی ہے، اور دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حقوق العباد الگ سے اس لیے میں نے لکھتی ہیں کہ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر پاتا، کوئی گناہ کر لیتا ہے، لیکن وہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، عمل کرتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات معاملہ حقوق العباد کا ہوتا ہے، ساس کی غیبت کی ہوتی ہے، اب ساس کی محبت کے لیے عمل کر رہی ہے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ شوہر کے لیے وظیفہ کر رہی ہے، لیکن شوہر کے بارے میں اپنے خاندان والوں کو بتا رہی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ شوہر میرا ایسے کرتا ہے، تو صرف پھر توبہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حقوق العباد میں جس بندے کے حق مارا ہو، جس بندے کی غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، اس کے لیے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا، خاص طور پہ عورتوں کے، کہ شوہر ایسے کرتا ہے تو بات کرتے ہیں نا، اب اور کس سے بات کریں، ماں باپ کو نہ بتائیں، کسی دوست کو سے دل ہلکا نہ کریں، دل تو پھٹ جائے۔ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں جن سے دل ہلکا کیا جائے، ان سے دل مزید باری ہو۔ کسی بھی معاملے میں جس میں بندہ انوالو ہے، آپ اس کے بارے میں کسی سے بات ہرگز نہ کریں۔ یاد رکھیے، آپ کے ماں باپ آپ کے شوہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، آپ اس کی بات جس سے کر رہے ہیں، وہ آپ کو پیسے دلوا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں۔ تو جب ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، بہن بھائی دوست کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو بتانے کا فائدہ۔ دیکھیے، اگر طلاق لینی ہے پھر تو بتائیں، لیکن اگر صلح کروانی ہے تو پھر اس ذات سے رابطہ کریں نا جو آپ کے شوہر کے دل کو بدل سکتی ہے، جو آپ کے شوہر کے دل کو پلٹ سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ساری انسانیت کے دل ہیں، اللہ جب چاہیں جس کو چاہیں پھیر دیں۔ اب اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا، ہمارے مسائل کے حل نہ ہونے کی واحد اور بنیادی وجہ وہ ہمارے گناہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری بیماری بتاؤں اور اس کا علاج بتاؤں؟ تمہاری بیماری گناہ ہیں اور اس کا علاج استغفار ہے۔ اللہ رب العزت سے استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد چاہنا، استغفار کے ذریعے اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا۔ تو آپ نے شوہر کو نہیں بتانا، شوہر کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا وہ کیا کرتا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کو بتانا ہے کہ اللہ جی، میرا شوہر میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ آپ نے رب تعالیٰ کو بتانا ہے، رب تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ عمل بہت آسان ہے، کیسے کرنا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب آپ عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، نفل پڑھ لیے، سلام پھیر لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، بعض لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے سپیڈ ماری ہوتی ہے، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟
آپ وظیفہ نہ کریں، آپ اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کو پکاریں، اپنے اللہ کو پکاریں کہ اللہ رب العزت کو آپ کا پکارنا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں۔ صرف تسبیح رولنا مقصود نہیں ہے، بغیر دھیان کے ان تسبیحوں سے آپ کو ثواب تو مل جائے لیکن آپ کو اثرات نہیں مل سکتے۔ آپ جب استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ہو استغفر اللہ کا معنی ہے اللہ جی مجھے معاف فرما دیں، اللہ جی میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ آپ کے ذہن میں یہ معنی ہو استغفر اللہ، اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیے، میں نے فلاں فلاں گناہ کیے، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اپنے گناہوں کو یاد کرتے جائیں، اور جب گناہوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے، آپ کو یاد آئے، تو پھر کہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے استغفر اللہ پڑھتے جائیے، عجب کیفیت ہوگی۔ وظائف کرنے ہیں تو ضرور کریں، لیکن یکسوئی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو آپ کس رب کو پکار رہے ہیں۔ مقصود اصل جو ہے وہ وظائف کا، وہ رب تعالیٰ کو یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پکارنا ہے۔ میں جن وظائف سے منع کرتا ہوں ان کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے 1000 بار کوئی اللہ رب العزت کا اسم گرامی پڑھنا ہوتا ہے تو دھیان اور توجہ کی طرف تو آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا نا، بس آپ کو یہ کوشش ہوتی ہے بس کسی طرح یہ عدد پورا کروں، مسئلہ میرا حل ہو جائے۔ ایسے تو نہیں مسئلے حل ہوتے، تھوڑا کر لیں، سونا کر لیں۔ ہاں جی، اللہ رب العزت کو مستقل، لیکن تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل ہو، اللہ کو محبوب ہے تو اللہ رب العزت کو پکارنا ہے تو یوں پکاریے کہ اللہ رب العزت کو ہمارا پکارنا پسند آ جائے۔ دیکھیے، دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس آپ درخواست کرنے کو جاتے ہیں، کچھ مانگنے جاتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ سوچتے ہیں، یوں بات کروں گا، ایسے بات شروع کروں گا، تو ہم جب پڑھے ہوتے ہیں ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے معنی کا دھیان ہو۔ جب آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے، دعا کم از کم 5 منٹ کرنی ہے۔ سمجھنا ہے کیا دعا کریں، تو پہلے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کا شکر ادا کریں، پھر اس کے بعد دعا کریں پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، اگر آپ خاص اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم کا حصہ بنیے، لوگوں کا اللہ سے تعلق جوڑیے، ان کو بہترین وظائف جن میں وہ ایسے وظائف نہ ہوں جن سے ان کے دماغ پر اثرات چڑھ جائیں، رجعت طاری ہو جائے، پاگلوں کی طرح پھرتے پھریں اور کہیں وظیفے کر کر کے یہ ہو گیا، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ لوگ بدگمان ہوتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے ان وظیفوں کی وجہ سے، لیکن پتہ ہے نہیں کہ ڈاکٹر سے میڈیسن لینے کی بجائے میڈیکل اسٹور میں گھس کے دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سب ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں میرے چینل کے علاوہ کسی چینل کے وظائف نہ دیکھا کریں، کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں۔ اگر آپ یکسوئی کے ساتھ میرے چینل کے وظائف کر لیں تو مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کوئی اپنا مسئلہ حل کروانا چاہے تو، جسے شوق ہے وظیفے کرنے کا، پھر وہ جہاں سے مرضی کرتا رہے۔ خیر، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، دوسروں تک ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کرنا، فیس بک پہ شیئر کیجیے، ہمارا پیج ہے فیس بک پہ جس پر یہ وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کی زندگی بدل جائے، سنور جائے، آپ کی آخرت کے لیے کافی ہے۔ اب جو بندوں کے معاملے میں عرض کیا تھا میں، تو جس بندے کے ساتھ آپ کو معاملہ ہے تو آپ دعا میں یہ بھی کہیں گے کہ پیارے اللہ میرا اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، یا یہ میرا شوہر میرے بارے میں ایسے کرتا ہے، دعا کرے ہوں گے نا اس کے لیے، اللہ جی میں اس جو میں نے ذکر کیا ہے میں اس کا اجر اپنے شوہر کو ہدیہ کرتی ہوں، اللہ جی میں فلاں کو اس کا اجر ہدیہ کرتا ہوں، آپ اس کے دل کو میرے لیے نرم فرما دیجئے۔ دعا میں آپ نے یہ لازمی کہنا ہے۔ اس سازش کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 27ویں رات شب قدر کے وظائف اپلوڈ ہوں گے، پھر 29ویں رات پھر عید الفطر کے وظائف۔ تو اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل، ان دونوں چینلز کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ ریگولر میڈیسن کی طرح ہمارے وظائف لیں گے تو آپ اس کے واضح اثرات دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔